جامعہ مظہر علوم کا سالانہ جلسہ آج ہے، سالانہ جلسہ آج ہے، ہو گئی رب کی عنایت، رب کا یہ احسان ہے، اور غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، غور کر لو اس چمن کی بنیاد ہے کس نے رکھی، تھا وہ اللہ کا مقرب بندہ مخلص تھا وہ، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا، بہت ہی مترنم انداز میں اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں اپنی پھل جھڑیاں آپ پر بکھیر کر شاعر اسلام جناب مولوی محمد فیصل صاحب رخصت ہو گئے، لیکن آپ گھبرائیں نہ اور بالکل کسی بھی طرح سے کشمکش میں نہ پڑیں۔ شاعر اسلام جب تک ہمارے اس نشست کی دعا نہیں ہو جاتی انشاءاللہ اخیر تک وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، چونکہ ایک نظام ہوتا ہے اور اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں پہلے وہاں سے شروعات اور اسٹارٹنگ کی جاتی ہے۔ آئیے قرآن کریم بھی ہو گیا اور اس کی تلاوت بھی ہم سماعت کر چکے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفات بھی ہم سن چکے۔ اب آئیے ان تمام چیزوں کے بعد ہم سب کا جو اصل مقصد حقیقی ہے اس مقصد کو سامنے رکھا جائے اور اس کے اوپر وہ فکر کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ کسی ایک ایسے خطیب کا انتظام کیا جائے کہ جو ہمارے تمام جو بھی یہ اس طرح مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ مجمع اس کو سن کر کے کسی کے دل پر اگر کوئی بات لگ جائے اور وہ اس کو عملی جامہ پہنا دے، اللہ کرے اس کی برکت سے ہم تمام کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آئیے خطابت کو اس ماحول میں چلتے ہیں جہاں سے وعظ و خطابت کے تیز دھارا ابلتے ہیں۔ آئیے اب ہم اسی شہسوار اور مرد قلندر کو دروازے پر دستک دینا چاہتے ہیں کہ جن سے میری مراد اور ہم سب کے مہمان محترم، اور یہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدرسہ ہذا کا جو نظام چلا رہے ہیں جناب حضرت قاری شہاب الدین صاحب، ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی مرسلین صاحب۔ میں حضرت والا کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی خطابت پر آ کر اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمد مرسلین صاحب امام و خطیب جامع۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سعادت مندی بخشی ہے، بڑا مبارک موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں 3 کام بتائے ہیں، اور ان 3 کاموں کے کرتے ہوئے اس کے اندر جو مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر۔ چوتھی بات صبر۔ تو یہ 3 کام ہیں، یہ زندگی میں اگر آ جائیں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی فلاح یابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ پہلی بات، اللہ رب العزت والجلال نے جو ہمیں دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ہماری جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رہنمائی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں جب اتارا گیا، اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کی شناخت اور پہچان کرے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ ساری انسانیت جتنی بھی ہے وہ نقصان میں ہے، ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، ساری انسانیت ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا مرد مجاہد ہے، وہ کون سا انسان ہے جو اس دلدل سے، اس نقصان سے، اس خسارے سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم کھا کر، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ کون سا شخص ایسا ہے جو اس نقصان سے نکلا ہوا ہے، اس پریشانی سے نکلا ہوا ہے، اس خسارے سے نکلا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا وہ انسان جو ایمان لے کر کے آیا۔ پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ انسان جو ایمان لایا وہ نقصان سے نکلا، کیا ابھی پورا نہیں نکلا، ابھی ایک حصہ نکلا ہوا ہے، 3 حصے ابھی نقصان میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے پھر دوسری بات بیان فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانا کافی نہیں ہے، نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال۔ پہلا کام ایمان لایا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اور عمل صالح۔ دوسرا کام ہے نیک اعمال، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ اللہ کا دوسرا حکم ہے۔ تیسری بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات لوگوں تک پہنچانا، حق بات کی فہمائش کرنا، حق بات سمجھانا، حق بات ان تک پہنچانا۔ اب اس حق بات کو جاننے میں، سمجھنے میں اور اس کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں اس کو سمجھنا۔ تو پہلا کام ایمان لانا، دوسرا کام عمل صالح کرنا، نیک اعمال، اور الحمدللہ
بہت سے لوگ ہیں ایسے جو عمل صالح کی طرف گامزن ہیں، اور اللہ ہم سب کو نیکی کی طرف جو ہے گامزن فرمائے۔ تو تیسرا کام اللہ نے بتایا ہمیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی فہمائش کرنا، سمجھانا۔ حق بات کو اگر ہم جانیں گے، حق کو جب سمجھیں گے، حق کی پہچان جب ہوگی، جب حق کی شناخت ہوگی، جبھی تو ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ جب حق کی شناخت نہیں ہوگی، حق کی پہچان نہیں ہوگی، حق کو ہم جانیں گے نہیں کیا چیز حق ہے، تو ہم کیسے دوسروں کو سمجھائیں گے، کیسے اپنے چھوٹے کو بتائیں گے، کیسے اپنے بڑے کا اکرام کر پائیں گے، کیسے اپنے بڑے کو بتائیں گے جب میرے اندر حق کو سمجھنے کی استطاعت اور طاقت اور قوت ہے ہی نہیں، اور سمجھنا چاہا بھی نہیں۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ سمجھاتا ہے اس حق کو جو تمہارے درمیان ایک کتاب ہے، جو تمہارے درمیان ایک قانون ہے، جو تمہارے درمیان ایک ضابطہ ہے، وہ تمہیں حق کو بتاتا ہے۔ حق کیا ہے اس نے تمہیں سمجھایا ہے، تو وہ ہے قرآن کریم، جسے میں اور آپ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم نے کبھی پڑھا اور پڑھ کے پھر اس کو طاق میں بند کر کے رکھ دیا۔ کبھی جمعہ آیا تو اس کو پڑھ لیا گیا، کبھی رمضان آیا تو اس کو پڑھ لیا گیا، کبھی ایسا ہوا پورے کے پورے سال اس کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ رمضان المبارک آیا تو اس کے جالوں کو ہٹا کر کے دیکھ دیا گیا، اور دیکھ لیا گیا کہ ہاں اب رمضان آیا، یہ پوتر مہینہ آیا، یہ پاک مہینہ آیا، یہ وہ مہینہ آیا جو سارے مہینوں کا سردار ہے، یہ وہ وقت آیا جو تمام دنوں سے اور تمام وقتوں سے معزز اور مکرم ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا، اس کی تلاوت کر لی، اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، ورنہ سال ہر سال گزر جاتا ہے۔ کبھی قرآن کو پڑھا گیا، صرف تلاوت کرنے کے لیے اسے رٹ لیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہم نے پڑھا، اللہ نے کیا کیا نہیں جانتے، الرحمن الرحیم اللہ نے کیا فرمایا نہیں جانتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کیا کہتا ہے نہیں جانتے۔ ہاں اتنا پتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے دم کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں اسے استعمال کر لیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قرآن کریم کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نسبت سے کسی اس کے پڑھنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، گھر میں پریشانی اتپن ہے، گھر میں جو ہے پریشانی کا سامنا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کھوجنے کے لیے ہم اس قرآن کریم سے نسبت رکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں، جو اس سے نسبت رکھتا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر حقیقت میں اس قرآن کو پڑھا جائے، اسے دیکھا جائے، اسے سمجھا جائے تو انسانیت سمجھ میں آئے، چھوٹے اور بڑے کا احترام سمجھ میں آئے، اپنے بڑوں کی عزت سمجھ میں آئے، والدین کے حقوق سمجھ میں آئے، پڑوسیوں کو سمجھا جائے، اپنی اولاد کو سمجھا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ حالات حاضرہ میں اگر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور تاریخ کے اوراق گرداننے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ذلت و خواری کی دلدل میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نکالنے والا اور سمجھانے والا اور بتانے والا نظر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اگر حقیقت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور کوئی اٹھانے والا ملتا بھی ہے، کوئی سمجھاتا بھی ہے، تو اس کی بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس پہ اگنور مار دیا جاتا ہے، اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنے کام کی طرف گامزن رہو اور ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھے، حق کی طرف چلے، حق کو جانے، اس کی شناخت کرے، اس کی پہچان کرے، اس کی طرف چلنے والا بن جائے، اور وہ حق ملے گا تمہیں اللہ کی کتاب سے، اس کے قانون سے، اس کے ضابطے سے، جس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، جو صرف تعویذ گنڈوں کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے، جس کو صرف اتنا سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہماری مصیبت میں کام آنے والی کتاب ہے۔ جب کسی چیز سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم بکھر جاتے ہیں۔
گھر ہی کو لے لو، اگر ایک گھر جو شروع سے اپنے والدین کی وہ بچے ان کے آنچل میں پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادی بیاہ ہو جاتی ہے، جب والدین بڑھاپے کو ہوتے ہیں، آپس میں جب ان میں تعلیم نہیں ہوتی، ان کا رجحان والدین کی محبت کی طرف نہیں ہوتا، تو پھر آپس میں جب وہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہ گھر بکھرتا چلا جاتا ہے، ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ بھائی زوردار نعرہ لگائیے جس شخصیت کا انتظار